پھر اس کا کام ہوگا اور اس کا نام ہوگا. لیکن اسی دنیا میں ایک ذات ایسی بھی پیدا ہوئی ہے، باضابطہ پیدائش کے مرحلے سے گزری ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے کہ ہمارے نبی اپنی پیدائش کے محتاج نہیں ہے، بلکہ پیدائش خود ہمارے نبی کی محتاج ہے. میلاد النبی محمد مصطفیٰ. سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ سنتے رہتے ہیں نا، جائز والے تو بہت میلاد سنتے ہیں جی، اتنا سنتے ہیں کہ بس آواں میں رہ جاتے ہیں، کیا بتایا جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. مفتی صاحب، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک ہے اول ما خلق اللہ نور، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. ہمارے نبی نے خود فرمایا، حدیث نبی کے الفاظ بڑی لمبی حدیث پاک ہے. اصل بات یہ ہے کہ تمام چیزوں کی پیدائش سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. تو ہر چیز سے پہلے جب پیدا فرمایا تو پھر پہلے کا لفظ بھی نہیں تھا. یہ لفظ جو ہم بول رہے ہیں اس لفظ کا بھی وجود نہیں تھا. چاہے وہ فرشتوں کی جماعت رہی ہو، چاہے وہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین رہے ہو، چاہے وہ نبیوں کی جماعت رہی ہو، چاہے ان نبیوں میں سب سے پہلے دنیا میں آنے والے حضرت آدم علیہ السلام رہے ہو، چاہے حضرت عیسیٰ ہو، چاہے حضرت موسیٰ ہو، غرض کی کوئی بھی نبی، کوئی بھی فرشتہ، کوئی بھی انسان، کوئی بھی چرند و پرند پیدا نہیں ہوا. سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا. نبی کے نور سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن ظاہری طور سے اس دنیا میں اللہ نے سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا. حضرت آدم سب سے پہلے انسان جنہیں ابو البشر کہا جاتا ہے، اور ہمارے نبی بھی انسان ہیں. ایسا نہیں ہے کوئی انسان نہیں، وہ نوری بشر ہیں، ہم جیسے انسانوں کی طرح نہیں، جیسا کہ مردود لوگ کہتے ہیں. ہمارے نبی بھی انسانیت کے پیکر میں آئے ہیں، انسان ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہے، حضرت آدم ہی کی اولاد میں سے ہے. حضرت آدم تمام انسانوں کے بعد. ابھی بتاؤ ابا بڑے ہوتے ہیں کہ بیٹا؟ ابا بڑے ہوتے ہیں نا. ابا پہلے کہ بیٹا پہلے؟ ابا پہلے نا. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے نبی سب سے نبیوں کے آخر میں پیدا کیے گئے نا. تو انسانی فطرت اور نیچر کے اعتبار سے، انسانی کریشن کے اعتبار سے ظاہراً حضرت آدم ہمارے نبی کے بھی باپ ہیں، کیونکہ وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں. لیکن آؤ ذرا ایک نکتہ میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ بیٹا بعد میں ہوتا ہے، ابا پہلے ہوتا ہے، دادا پہلے ہوتا ہے، پوتا بعد میں ہوتا ہے. یہ زمانے کا رول اور اصول ہے، یہ انسان کا نیچر اور اس کی فطرت ہے. لیکن قربان جائیے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ. دنیا کا یہ رول اور یہ اصول ہے کہ باپ پہلے ہوتا ہے، بیٹا بعد میں ہوتا ہے، اور باپ بیٹے سے بڑا ہوتا ہے. چاہے بیٹا جتنا بھی پڑھ لکھ جائے لیکن بیٹا باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. ہمارے علاقے اعظم گڑھ کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ میرے قد سے میرے بیٹے تیرا قد بڑا تو ہوگا، لمبائی میں، ہائٹ میں. میرے قد سے میرے بیٹے تیرا قد بڑا تو ہوگا، میرے مرتبے سے آگے تیرا مرتبہ نہیں ہے. بیٹا کبھی بھی اپنے باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. نبی بھی انسانی نیچر کے اعتبار سے ہمارے نبی حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں. اب بتاؤ یہ اپنے ابا سے بڑے ہیں یا نہیں؟ آدم علیہ السلام سے بڑے ہیں یا نہیں؟ دنیا کا سارا نظام اور دنیا کا سارا رول اور ریگولیشن نبی پاک کی ذات پہ آ کر کے انقلاب برپا کر دیتا ہے، چینجنگ پیدا ہو جاتی ہے. دنیا یہی جانتی ہے کہ ابا بیٹے سے بڑے ہوتے ہیں، باپ بیٹے سے پہلے ہوتا ہے، اور باپ بیٹے سے بڑا ہوتا ہے. لیکن نبی پاک کی ذات والا تبار وہ ذات پاک ہے کہ ہمارے نبی نہ صرف اپنے باپ سے بڑے ہیں بلکہ اپنے باپ سے پہلے پیدا کیے گئے. اول ما خلق اللہ نور. حضرت آدم سے پہلے نبی بھی ہیں، ابھی حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. حدیث پاک ہے کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین. ایک اور روایت پاک میں کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد. ہمارے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام
आब वो दिल की मंजिल तय कर रहे थे, मिट्टी और पानी के दरमियान में थे, अभी इनके खमीर को गूंधा भी नहीं गया था, उस वक्त भी मैं नबी था। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो इस दुनिया में जलवा कर हुई है, बज़ाहिर वो आखिर में दुनिया में तशरीफ ले आए हैं, लेकिन अल्लाह ने सबसे पहले उनको पैदा किया है। और सिर्फ पहले पैदा ही नहीं किया, बल्कि हमारे नबी के ही सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया है। एक और हदीस पाक को समाप्त करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, मैंने तुम्हारे सदके में पूरी कायनात को पैदा किया। सिर्फ पैदा ही नहीं किया, बल्कि ऐ मेरे महबूब, अगर मुझे तेरा पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपने रब होने का ऐलान भी नहीं करता, मैं ये भी जाहिर नहीं करता कि मैं खालिक हूँ, मैं रब हूँ। हदीस पाक के कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं एक पोशीदा खजाना था। फ़अरदतु अन युअरफ़नी फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, जब मैंने चाहा कि लोग मुझे पहचाने, जब मैंने चाहा कि लोग मुझे जाने, तो मैंने मखलूक़ात को पैदा किया और उन तमाम मखलूक़ात में सबसे पहले अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा किया। अब वो देखिए नूर का सिलसिला कैसे चला, कितना मुझे मौलाना इलियास साहब, अब वो नूर कैसे मक्का तक पहुंचा, सिलसिला कैसे चला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इंसानों को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पैकर को बनाया, खमीर गूंधा गया, अनासिर